پاکستانی وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار اور ڈی جی ایس پی آر جناب احمد شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس میں ایک بات بہت کھل کر کہی گئی اور سامنے آئی کہ پاکستان اسٹرائک بیک کرے گا، اسٹرائک میں پہل نہیں کرے گا، اور ہر سیکٹر اور ہر سرحد پر پاکستان کی افواج ہر طرح سے تیار ہیں۔ اگر بھارت نے ایک مرتبہ کسی جگہ سے حملہ کیا تو اسے ایسا جواب ملے گا کہ وہ یاد رکھے۔ ڈی جی ایس پی آر اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ انڈیا پاکستان پر حملے کی پہل نہ کرے گا۔ اگر وہ پہل کرے گا تو پاکستان اس کو ایسا جواب دے گا کہ وہ یاد رکھے۔ پہلگام واقعے پر پوری دنیا حیران ہے کہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پاس پاکستان کی طرف سے اس واقعے میں ملوث ہونے کے ثبوت ہے تو سامنے لاؤ، اور اگر نہیں تو الزام نہ لگاؤ۔ ایک پورا ہفتہ گزرا اور کچھ دن بھی گزرے، لیکن بھارت کو اس کا جواب دینے کی ابھی تک نہ توفیق ہوئی ہے اور نہ ہی وہ کوئی جواب دے پائے ہیں۔ انڈیا اس واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کر رہا ہے، لیکن عملاً اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ پاکستان متحد ہے۔ پاکستان میں سب لوگ متحد ہیں۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں ایک ہیں، اگر ایک معاہدہ ایسا بھی ہے یا ایک اعلامیہ ایسا بھی ہے جس میں ایک طرف جناب اسحاق ڈار صاحب کے دستخط ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے شبلی فراز کے دستخط ہیں، اور بہت سی باتیں کھل گئی ہیں کہ پاکستان پہ انڈیا پہلے ملبے ڈالتا رہتا تھا اور پاکستان اس کا جواب نہیں دیتا تھا، لیکن اب ملک کی سیاسی اور آرمی کی قیادت اور قوم سب ایک ویو لینتھ پر ہے، یک زبان ہے، اور اب ہمیں کوئی دشمن پاٹ نہیں سکتا۔ 70 سال سے کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہم اسے سنتے آ رہے ہیں۔ میری رائے میں شاید بھارت کو ایسا جواب ملے گا کہ وہ شاید خود ہی منہ کی کھائے گا۔ پاکستان کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو پاکستان کے رویے اور بھارت کی طرف سے پاکستان پر لگائے جانے والے الزامات کے حوالے سے سچ اور ٹھیک بتا دیا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر جناب احمد شریف کہتے ہیں کہ بھارت اپنے مسائل کو بیرونی مسائل بنا کر پیش کرتا ہے یا کر رہا ہے۔ ایک بات بہت واضح طور پر بھارت کو کنوے کر دی گئی ہے کہ پاکستان ہر طرح کے جواب کے لیے متحد ہے، پاکستانی قوم متحد ہے، پاکستانی سیاسی جماعتیں متحد ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ جناب احمد شریف کہتے ہیں کہ تصادم کا راستہ ہم نے نہیں چنا، ہر بار بھارت یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہم تصادم میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی پہل بھارت کے طرف سے ہوئی تو اس بار وہ یاد رکھے اس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بات جناب جنرل احمد شریف نے جو کہا وہ تو کہا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ انڈین سکھ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں، اسی طرح کشمیری ان کے ساتھ، تو وہ کہاں لڑائی کریں گے؟ اگر کسی جگہ وہ لڑائی کے لیے آگے بڑھیں گے تو ہم ان کا دندان چکن جواب دیں گے۔ اور آج پاکستانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی مجھ سے یا وزیر اعظم سے بات ہو جائے گی۔ ہم نے تو ہر طرح کی تحقیقات کے لیے آفر کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری سائڈ کا جو کام ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بہت اہم تھا، اور جو اس میں کہا گیا وہ 100% ٹھیک ہے۔ سینٹ کی تمام جماعتوں نے اور تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں نے بالکل وہی کہا ہے جو فوج کہہ رہی ہے
جو قوم کہہ رہی، ہم اور ہماری فوج اور ہماری حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن جواب دینے میں گھبرائیں گے نہیں، اور ایسے جواب دیں گے کہ بھارت اسے تکتا رہے گا۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب قوم متحد ہو گئی ہے تو ہمیں خطرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھارت تو دیکھیں پنجاب میں جو کچھ انہیں سکھ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہمارا جواب نہ دیں، بھارتی سکھوں کا جواب دیں کہ وہ پاک فوج کے لیے امرتسر میں لنگر لگا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کشمیری تو پہلے بھی ان کے ساتھ رہے اور ابھی نہیں ہے، لہذا اب حالات ہمارے حق میں ہیں، واقعات ہمارے حق میں ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ خدا حافظ۔ میں ہوں خوشنود علی خان، اور ہمارا یہ چینل ہے صحافت۔ ہمارا چینل میں نے کبھی نہیں کہا سبسکرائب کریں فلاں کریں، لیکن بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں آپ کو یعنی ناظرین کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو لیٹسٹ خبریں چاہیے ہوں، آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ چاہیے ہوں، ان پر کوئی تبصرہ تجزیہ چاہیے ہو، تو آپ صحافت چینل کو یعنی صحافت ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ ہر ویلاگ اور ہر پروگرام کے ساتھ وہ بھی آپ کے لیے حاضر ہوگا۔ آپ نے بٹن دبانا ہے اور پھر باقی کام ہم کریں۔